السلام علیکم فرینڈز، میں ادریس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفو لائٹ۔ موساد، جس کا پورا نام انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل سروسز ہے، بظاہر یہ اپنے آپ کو علمی اور سائنسی ادارہ کہتا ہے، جبکہ برطانیہ کا خفیہ ادارہ SIS جاسوسی ادارہ خود کو فرم سمجھتا ہے۔ امریکی جاسوسی ادارہ CIA خود کو کمپنی کہتا ہے۔ سارے نام صرف ان کی اصلیت چھپانے کے لیے رکھے گئے ہیں، ورنہ ان کا اصل کام دشمن ممالک کو نقصان پہنچانا اور ان کی چھپی سرگرمیوں سے اپنی حکومتوں کو آگاہ کرنا ہے۔ ان اداروں کے کئی ایجنٹ کئی مرتبہ تخریب کارروائیوں میں ملوث پائے گئے اور اپنے جرائم کی پاداش میں گرفتار ہو کر پھانسی کی سزا تک پہنچے۔ موساد، جو اسرائیل کا جاسوسی اور تخریب کاری کا ادارہ ہے، یہودیوں نے سرزمین فلسطین پر ناجائز قبضے کے بعد ایک ایسی ریاست قائم کر لی جس کا قانونی اور اخلاقی جواز نہیں۔ یہ ریاست امریکہ اور یورپ کے ناجائز تعلقات سے پیدا ہونے والا ناجائز بچہ ہے۔ اس بچے کی پیدائش میں اقوام متحدہ UNO نے مڈ وائف کے فرائض انجام دیے۔ روس بھی اس فتنی کی پرورش میں شریک رہا۔ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا۔ ویڈیو پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جرمن نازیوں نے 40 کے عشرے میں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، حقیقت میں اس کے اندر سچائی نہیں۔ اسرائیلی حکومت اور پرانی نسل کے یہودی اپنی نئی نسل کو ہر وقت اس قتل عام کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کس طرح تم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ یہ خوف یہودیوں کے بے مثال اتحاد کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یہودیت پر فخر ہے۔ ان کے اندر یہ عزم بھر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریاست اسرائیل کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ موساد کی اعلیٰ کارکردگی ان کے احساسات کا عکس ہے۔ موساد کے لیے کام کرنے والے مرد ہوں یا خواتین، دوسرے ممالک کے جاسوسی اداروں سے زیادہ تندہی کے ساتھ ہر خطرہ مول لے کر اسرائیل کو مستحکم کرنے کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ موساد کی بنیادیں رکھتے ہوئے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے 1953 کو ایک فرمان جاری کیا کہ ہماری ریاست اسرائیل، جو اپنے وجود کے پہلے روز سے ہی خطرات میں گھری ہوئی ہے، چنانچہ خفیہ ایجنسی ہمارے لیے پہلی دفاعی لائن کا کام کرتی ہے۔ ہمارا محل وقوع مشرق وسطیٰ کے قلب میں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی آبادکاری میں چاروں اطراف سے یہودی آ کر آباد ہوئے۔ روس اور یورپ کے یہودی فوجی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان لوگوں کا کلچر اور زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ان میں صرف مشترک یہودیت ہے، اس کے علاوہ وہ دشمن کا خوف ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسرائیل کا ناپاک وجود امریکی حکومت اور وہاں کی یہودی تنظیموں کا مرہون منت ہے، جو عموماً عالم کفر عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد اور متحد رہتی ہے۔ امریکہ کی CIA ہو یا روس کی KGB، فرانس کی خفیہ انٹیلیجنس DST وغیرہ، یہ سب موساد کو معلومات فراہم کرنے اور اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے میں فراخ دل ثابت ہوئی ہیں۔ کمیونزم کی 20ویں پارٹی کانفرنس کے ایک خفیہ اجلاس سے خروشچیف نے خطاب کیا اور اسٹالن کے مظالم اور جرائم پر کڑی تنقید کی۔ اس خفیہ اجلاس میں کی گئی تقریر امریکی حکومت کے ذریعے بین الاقوامی پریس تک پہنچائی گئی۔ کمیونزم پر یہ پہلی کاری ضرب تھی۔ یہ تقریر امریکی حکومت تک کیسے پہنچی، یہ کارنامہ موساد کا تھا۔ یہ بات کسی طرح باہر کی دنیا تک پہنچ گئی کہ خروشچیف کی تقریب میں بہت ہی چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں، لہٰذا دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں تقریر کا اصل متن حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ میں مصروف ہو گئیں۔ آخر کار موساد نے اس تقریر کا مکمل متن حاصل کر لیا۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تقریر اپنی یعنی اسرائیلی حکومت کو دی جائے گی، لیکن موساد کے کچھ بڑوں نے یہ مکمل متن CIA کو دے دیا تاکہ دنیا کو چونکا دینے والا یہ انکشاف امریکی حکومت کی طرف سے ہو۔ موساد کے اس تقریر کو حاصل کرنے کے بارے میں جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ کہ موساد کی ایک خوبصورت یہودن ایجنٹ نے مشرقی بلاک کے کمیونسٹ لیڈر کو تقریر کی ایک نقل بیچنے پر آمادہ کر لیا۔ اس آمادگی کا سبب حسن اور ڈالر دونوں بنے۔ موساد نے اس دو طرفہ تجارت کے ذریعے امریکی حکومت سے بہت سے مفادات سمیٹے۔ موساد کے کئی ایسے ایجنٹ تھے جو روس سے بھاگ کر اسرائیل میں آباد ہوئے، اس لیے یہ لوگ روس اور اس کے خفیہ نظام کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔
لہٰذا موساد نے امریکہ کو CIA کی وساطت سے روس کے متعلق بہت قیمتی معلومات فراہم کی۔ صدر ناصر کے دور میں روسیوں کی طرف سے عربوں کو جدید ترین اسلحہ ملا کرتا تھا۔ اس اسلحے کی متعلق مکمل تکنیکی معلومات اور ان کے خاکے موساد ہی کی وساطت سے امریکی اسلحہ سازوں تک پہنچے تھے۔ روسی ٹینک T-72 کا ماڈل بھی اسرائیلیوں نے امریکیوں تک پہنچایا۔ اس کے عوض امریکیوں نے اپنا سپر الیکٹرانک سسٹم اور اس کے متعلق مکمل رہنمائی اسرائیلیوں تک پہنچائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بیگن جولائی 1977 کو واشنگٹن کو گئے تو انہوں نے امریکی صدر جیمی کارٹر کو خفیہ معلومات کی ایک فائل پیش کی جو امریکہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے امریکہ کو روس کے نئے میزائلوں کی کئی نمونے فراہم کیے۔ یہ فضا سے زمین پر اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے دونوں طرح کے میزائل تھے۔ شام اور مصر نے 1973 کی جھڑپوں میں روس کا T-72 ٹینک استعمال کیا تھا۔ موساد نے یہ ٹینک امریکہ کو فراہم کیے۔ اس ٹینک میں ایسے خاص الخاص فلٹر لگے ہوئے تھے جو جراثیمی جرم وارفیئر میں حفاظت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کو ان ٹینکوں سے بہت مفید معلومات ملی۔ امریکہ نے یہ معلومات نیا اسلحہ بنانے اور نئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے استعمال کی۔ T-72 ٹینک جنگ کے دوران مال غنیمت کے طور پر اسرائیل کے ہاتھوں آئے تھے۔ اسرائیلی ایجنسیوں نے ایران کو خفیہ طور پر اسلحہ فراہم کر کے ایک اور مثال قائم کی۔ اسلحے کا خفیہ کاروبار کرنے والوں نے 1980 میں امریکہ میں بنے ہوئے جیٹ جنگی طیاروں کے لیے 259 فالتو ٹائر ایران کو فراہم کیے۔ اگلے سال ایران نے اسرائیل کی وساطت سے $6 کروڑ کا اسلحہ خریدا۔ یہ راز اس وقت افشاں ہوا جب ایک طیارہ قبرص سے ایران کو اسلحہ لے جاتے ہوئے راستے میں دوران پرواز کھو گیا۔ تب پتہ چلا کہ یہ ان 12 طیاروں میں سے ایک تھا جو ایرانی ٹینکوں کو فالتو پرزے فراہم کرنے کے کام پر مأمور تھا۔ ایران یہ ٹینک عراق کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہا تھا۔ اسرائیل نے کئی ایسے ممالک کو اسلحہ فروخت کیا جن کا اقوام متحدہ اور امریکہ نے اس سلسلے میں بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ مثلاً اقوام متحدہ نے شمالی افریقہ کو اسلحہ بیچنے پر پابندی لگا رکھی تھی تو اسرائیل نے اسلحے سے لدے ہوئے 6 جنگی جہاز وار شپ پیریٹوریا کی حکومت کو فروخت کیے اور اسلحہ موساد نے ہی خریداروں تک پہنچایا۔ اس اسلحہ میں سینچورین ٹینک، مارٹر توپیں اور گیبریل راکٹس بھی شامل تھے۔ اس سودے سے امریکی ناراض تو ہوئے لیکن لاڈلے بچے کو کچھ نہ کہا۔ چین کو راضی کرنے کے لیے امریکہ نے جب تائیوان کو حملے کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ دینا بند کر دیا تو اسرائیل نے 1978 میں اسلحہ بڑی مقدار میں تائیوان کو فروخت کیا۔ اس سودے میں 50 بمبار طیارے بھی تھے۔ یہ کام بھی موساد نے انجام دیا۔ اسی سال امریکی صدر جیمی کارٹر نے نگاراگوا میں سیموسا کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا تو اسرائیل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے خود کار اسلحہ اور فوجی ٹرک فراہم کیے اور یوں وہاں کی خانہ جنگی طویل ہو گئی۔ اسی طرح کی کارروائیوں میں اسرائیل نے 1950 کے عشرے میں بڑی دولت کمائی اور اسلحے کی صنعت اس کی سب سے اہم صنعت بن گئی۔ اسرائیل کے جرائم کی یہ فہرست بہت طویل ہے۔ مصر میں کرنل ناصر نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈیس کو توقع تھی کہ مشرق وسطیٰ میں سوویت کمیونزم کے خلاف بند باندھنے میں مصر ہمارے ساتھ معاون ہوگا۔ اس بات کے شواہد بھی ملتے ہیں کہ کرنل ناصر کو اقتدار دلانے میں CIA کا ہاتھ تھا۔ حکومت برطانیہ اپنے فوجیوں کو مصر سے نکالنے کے لیے جنرل ناصر سے کوئی سمجھوتا کر لینا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے امریکی صدر آئزن ہاور کو اپنے منصوبے سے پوری طرح آگاہ کیا۔ یہ 1954 کے موسم گرما کی بات ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بارے میں اسرائیلی جاسوسی ادارے امان نے 2 دن میں تمام تفصیلات معلوم کر لیں اور اسرائیل کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ برطانیہ نے سوئس نہر خالی کرانے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ان معلومات نے اسرائیلی حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیل نے اس پر اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا کہ مصر میں مقیم یہودیوں کے ذریعے قاہرہ اور اسکندریہ کے اندر برطانوی اور امریکی سفارت خانوں میں بم
بم دھماکوں کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں مصر میں یہودی تہذیب کاروں کا ایک جال بچھایا گیا جس کی رہنمائی کا کام اسرائیل کے سرزمین سے موساد کے افسروں کے سپرد کیا گیا۔ ان تخریب کاروں کا نشانہ امریکی اور برطانوی سفارت خانہ تھا اور یہ کام مصری یہودیوں کے ذریعے انجام پانا تھا۔ اس لیے اندازہ یہ تھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا تو کرنل ناصر کی توجہ فوری طور پر الاخوان المسلمین کی جانب مبذول ہوگی، جنہیں ناصر اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا تھا۔ اس کام میں اسرائیل ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ امریکہ و برطانیہ اور مصر کے درمیان ابھرنے والے خوشگوار تعلقات کو نقصان پہنچانا، اور دوسرا دنیا کی سب سے بڑی تحریک الاخوان المسلمین کو ناصر کے ہاتھوں کچلوانا تھا۔ تخریب کاری کے لیے مصر کے کئی پرجوش یہودیوں کو بھرتی کیا گیا۔ ان میں 2 کارکن بہت مشہور ہوئے، وکٹورین نینو اور دوسرا وکٹر سیوی۔ وکٹورین ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش یہودن تھی، دوسرا ایک باہمت انجینئر خاتون جاسوس۔ وکٹورین کو جاسوسی دنیا کا کلو پترا کہنا بے جا نہ ہوگا۔ ماضی کی اس ملکہ مصر نے اپنے حسن کے جادو سے روم کے شہنشاہ انتھونی کو تگنی کا ناچ نچوایا۔ جولائی 1954 کو انہیں حکم ملا کہ مصر اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کو روکنے یا ملتوی کرنے کے لیے ثقافتی ادارے اور اطلاعاتی مراکز، اقتصادی ادارے، برطانوی حکومتی نمائندے اور برطانوی شہری اور ان کی گاڑیاں، کوئی دوسری ایسی چیز جو مصر و برطانیہ کے سفارتی اور سیاسی تعلقات خراب کرنے کا سبب بن سکے۔ سوئس نہر کے علاقے میں تخریب کاری کے امکانات، اس سلسلے میں ہمیں فوری طور پر مطلع کرو اور روزانہ 7 بجے ویڈیو بینڈ جی پر ہمارا پیغام سنا کرو۔ 14 جولائی کو تخریب کار اسکندریہ میں امریکی مرکز اطلاعات کے کتب خانے میں آتش گیر مادہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے کرنل ناصر کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر قاہرہ کے سیمینار گھروں اور مرکزی ریلوے اسٹیشن پر بم رکھے، جن میں کوئی بھی وقت پر نہ پھٹ سکا۔ ان کی دوسری بدقسمتی یہ تھی کہ ایک 19 سالہ تخریب کار فلپ نتھنسن کی جیب میں رکھا ہوا بم وقت سے پہلے پھٹ پڑا۔ بم اسکندریہ کے سیمینار گھر میں رکھنا تھا۔ مصری پولیس کے اسپیشل برانچ کے کیپٹن حسن المنادی نے پھرتی اور مہارت سے کام لے کر مذکورہ تخریب کار کو بری طرح جلنے سے بچا لیا۔ چند گھنٹوں کے اندر مصری پولیس نے تخریب کاری کے پورے نیٹ ورک کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ اس کارروائی کے 4 دن کے بعد مصری سیکورٹی والوں نے فاتحانہ اعلان کیا کہ انہوں نے 11 تخریب کاروں کو گرفتار کیا ہے، جس میں 10 مرد اور 1 خاتون ہے۔ قاہرہ کے اخبارات نے اس کو خونخوار صہیونی ٹولہ کا نام دیا۔ اس تخریب کاروں میں ڈاکٹر مرمر زوک اور سموئیل آزر کو قاہرہ میں جنوری 1955 کو پھانسی دی گئی۔ خوبصورت یہودن کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 1968 میں جنگی قیدیوں کے تبادلے میں وہ رہا ہو کر اسرائیل آئی۔ اسرائیل میں اس کا استقبال ایک قومی ہیروئن کی طور پر کیا گیا۔ اسرائیل تخریب کار پکڑے تو گئے، لیکن وہ اپنے مقصد میں اتنے کامیاب ہو گئے کہ کرنل ناصر کی حکومت کو امریکہ کے بجائے سوویت یونین سے جدید ترین اسلحے کی زبردست کھیپ اور جیٹ لڑاکا طیارے ملنا شروع ہو گئے۔ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کرنے کی دھمکی دی، جو کہ امریکی صدر آئزن ہاور کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی، لیکن کرنل ناصر سوویت یونین کا ہو کر رہ گیا اور اندرونی ملک اس نے اخوان المسلمین پر مظالم شدید بڑھا دیے۔ مغرب اور اسرائیل نے یہ پروپیگنڈا زوروں پر شروع کر دیا کہ پاکستان اسلامی بم بنا رہا ہے۔ یہ نام نہاد بم اسرائیل کے وجود کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ موساد اور امان کا فرض منصبی قرار پایا کہ ایٹم بم کے اندیشے کو حقیقت کا روپ دھارنے سے بہر صورت روکا جائے۔ موساد کی رپورٹ کے مطابق ایٹم بم اور کیمیائی ہتھیاروں کا فوری خطرہ عراق کی جانب سے ہے۔ عراق نے فرانس سے 70 میگا واٹ کا ایک ری ایکٹر خرید لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا ری ایکٹر بھی فوری فراہمی کے لیے تیار ہے۔ یہ ری ایکٹر بغداد کے قریب لگنا تھا۔ ان دونوں ری ایکٹروں کی کل قیمت $275 ملین تھی۔ اس سودے میں 12 کلو گرام یورینیم بھی شامل تھا۔ یہ مسئلہ 3 سے 4 ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس سودے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ عراق فرانس کو تیل بیچے گا۔ تیل کے بحران کے بعد فرانس کو تیل کی شدید ضرورت تھی۔
سودے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ عراق فرانس سے روایتی ہتھیار بھی خریدا کرے گا۔ فرانس میں ایسے بھی سائنسدان اور فنی ماہرین موجود تھے جنہوں نے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے سلسلے میں اسرائیل سے تعاون کیا تھا۔ اس وقت فرانس اسرائیل کا زبردست حامی اور معاون تھا، لیکن بعد میں صدر ڈی گال نے اپنی اسرائیلی حمایت واپس لے لی۔ چونکہ موساد کی تکنیکی ٹیم فرانسیسی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کر چکی تھی، اس لیے عراق کے ایٹمی پروگرام کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا ان جاسوسوں کے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ ایٹمی منصوبے پر کام شروع ہوتے ہی موساد کے ان ایجنٹوں تک جو بغداد میں متعین اور موجود تھے تمام معلومات پہنچ گئیں۔ 1975 کے موسم بہار میں فرانسیسی کمپنی CNIM نے عراق کے لیے دونوں ری ایکٹرز مکمل طور پر تیار کر لیے۔ تمام سامان کریٹوں میں بند کر کے گودی کے ورکشاپ نمبر 3 میں رکھ دیے گئے اور ان کی سخت حفاظت کی جانے لگی، لیکن سخت حفاظتی انتظامات موساد کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ خود فیکٹری میں کام کرنے والے کچھ ماہرین سے موساد کے روابط تھے، جن کے ذریعے ان ری ایکٹروں کے متعلق ساری معلومات اس تک پہنچی جا چکی تھی۔ موساد کے کارندوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ 8 اپریل 1979 کو رات کے وقت یہ سامان ٹرکوں کے ذریعے فرانس کی بندرگاہ مارسیل تک پہنچایا جائے گا اور پھر وہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے عراق پہنچ جائے گا۔ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے موساد کے ایجنٹ 2 دن پہلے ہی 6 اپریل کو فیکٹری کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے اور اس ٹیم نے آتش گیر مادے سے نیوکلیئر سامان کی اہم حصوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ معلوم ہوا کہ فیکٹری میں داخل ہو کر کارروائی کرنے والوں کے پاس شیڈ کی دوہری چابیاں تھیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے رہا ہے، مگر اس پروگرام کو بھارت اسرائیل نے اسلامی بم کا نام دے کر اپنے لیے خطرہ سمجھا، کیونکہ اسرائیل کو خوف تھا کہ کہیں یہ ٹیکنالوجی عربوں میں نہ پھیل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل کے لیے یہ بڑا خطرہ ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بات ریکارڈ پر ہے، بھارت اور اسرائیل نے کئی مرتبہ مل کر پاکستان کے کہوٹہ پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے پروگرام بنایا۔ 1983 میں ایرل شیرون نے ایک تجویز پیش کی کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیں، مگر وہ یہ کام اس لیے نہ کر سکا کہ بھارت اسرائیل سے یہ کام تنہا کروانا چاہتا تھا۔ موساد کے ایک سابق کارکن وکٹر اوسٹووسکی نے بتایا کہ جولائی 1994 میں بھارت کے ایٹمی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا تاکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا سکے، کیونکہ اسرائیل 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر کامیاب حملہ کر چکا تھا۔ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے اسرائیل نے بھارت کے ساتھ تعاون کیا، مگر اللہ کے فضل سے وہ اس تحریک آزادی کو نہ دبا سکا۔ 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل کی تنظیم موساد کا کردار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس حوالے سے کافی باتیں سامنے آئی ہیں۔ قتل، اغوا، تشدد اور اسی طرح کی دوسری ظالمانہ کارروائیاں موساد کی نظر میں غیر اخلاقی، غیر قانونی اور ظالمانہ کارروائیاں نہیں ہیں۔ موساد کے لوگ اخلاق، قانون اور انصاف کے تصور سے عاری ہیں۔ مسلمانوں خصوصاً عرب ممالک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ان کا فرض اولین ہے۔ امید کرتا ہوں فرینڈز میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔